بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ وہ اپنے کمرے میں آئی، دروازہ بند کیا اور خود دروازے سے لگ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ صحیح تو کہہ رہے تھے وہ، میں ایک ایسی لڑکی ہوں جس نے اپنے آپ کو خود تباہ کیا۔ وہ زمین کو تکتے ہوئے لہجے میں اداسی سمائی خود سے بولی۔ اس کے بعد وہ پھر بالکل ٹوٹی ہوئی سی لگ رہی تھی، آنکھیں نم ہو گئی تھیں مگر وہ کمزور نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے ایک گہرا سانس لیتی آنکھیں کھول گئی، کیونکہ اس نے صبح پھر سب کے سامنے مضبوط حیا بننا تھا اور یہ کرنا تھا اس کے لیے سب سے مشکل تھا۔ حیا خود کو نارمل کر کے بیڈ پر آئی اور لیٹ گئی، آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش جس میں وہ کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ صبح حیا کی آنکھ ہمیشہ کتنا دیر سے کھلی تھی۔ فریش وغیرہ ہوئی تو اس کا فون بجنے لگا۔ آسیہ بیگم حیا کی والدہ کی کال تھی۔ حیا نے کال اٹینڈ کی۔ کیسی ہو حیا؟ وہ مسکراتے ہوئے حیا سے پوچھنے لگی۔ ٹھیک ہوں، حیا انہیں جواب دینے لگی، جس پر آسیہ بیگم مسکرا دی۔ تمہارا کزن عثمان آ رہا ہے لاہور، تو تمہارا کچھ سامان اس کے ساتھ بھجوایا۔ آسیہ بیگم اسے بتانے لگی۔ حیا سن رہی تھی۔ جی ٹھیک ہے، وہ ان کی بات مکمل ہوتے جواب دینے لگی۔ اوکے کہتے ساتھ آسیہ بیگم فون بند کر گئی اور حیا نے بھی فون سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ ارتضیٰ، اشال اور سوا کو کالج سے لینے کے لیے آیا تھا۔ وہ تینوں راستے میں تھے۔ راستے میں کسی شاپ پر کار روکنا اشال سامنے دیکھتے ہوئے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی۔ ارتضیٰ نے اسے دیکھا۔ وجہ؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ اشال نے بھی اس کی جانب دیکھا۔ مجھے کچھ لینا ہے، وہ چبا کر بولتی سامنے دیکھنے لگ گئی۔ ارتضیٰ اس کو دیکھ رہا تھا۔ استغفر اللہ روزائے، تمہارا کچھ شرم کرو، وہ منہ بنائے اسے کہنے لگا، جس پر اشال اپنا غصہ جو ضبط کیے ہوئے تھی اب برداشت سے باہر تھا۔ ان سب کے دوران وہ پیچھے مزے سے نیند پوری کر رہی تھی۔ ان دونوں کی لڑائی سے اٹھی۔ مجھے اپنی افطار کے لیے کچھ لینا ہے، وہ غصے سے جواب دینے لگی۔ جب ارتضیٰ نے مارکیٹ کے سامنے گاڑی کو بریک لگائی اور دونوں گاڑی سے اتری، وہ گاڑی لاک کر کے گیا کیونکہ سوا نہیں آئے گی۔ وہ دونوں ہی یہ جانتے تھے۔ دونوں مارکیٹ میں داخل ہوئے۔ اشال جو لینے آئی تھی وہ ڈھونڈنے لگ گئی۔ مارکیٹ میں ایک لڑکی موجود تھی۔ ارتضیٰ جو اشال کے پاس جا رہا تھا، وہ لڑکی بیچ میں آ کر اس سے جان کر ٹکرائی۔ اندھے ہو کیا؟ وہ لڑکی دور ہوتی ارتضیٰ کو دیکھ کر منہ بنائے اسے بولی۔ ارتضیٰ اسے دیکھنے لگا۔ سوری مینیجر۔ ارتضیٰ تمیز سے اس سے بغیر غلطی کے معافی مانگنے لگی۔ جب اس نے ٹوکا، بہت اچھے سے جانتی ہوں تم جیسوں کو لڑکی دیکھ نہیں اور اپنی چیپٹر۔ وہ لڑکی غصے سے بدتمیزی بولی۔ اشال فوراً اس طرف آئی۔ او ہیلو، کون سی چیپٹر والی حرکت ہے؟ میں تمہاری جیسی لڑکیوں کو بہت اچھے سے جانتی ہوں، جان کر ٹکراتی ہو اور پھر معصوم لڑکوں پر ہریسمنٹ کا الزام لگا دیتی ہو۔ میں بچپن سے ایک ساتھ رہی ہوں، سمجھی، بہت اچھے سے جانتی ہوں اسے۔ آئی بڑی اشال غصے سے باز اوپر چڑھاتے ہوئے اسے سنانے لگی۔ وہ لڑکی اسے دیکھنے لگی۔ اشال کوئی نہیں، چلو، وہ اشال کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا۔ اشال نے مڑ کر اسے دیکھا۔ چپ کرو، بھیگی بلی نہ بنو۔ تو ہمت کیسی ہوئی اس کو یہ کہنے کی، اگر اس مارکیٹ میں کیمرے ہوتے تو پروو کر سکتے کہ میں سچ بول رہی ہوں، جھوٹی کہیں کی۔ اشال اسے گھورتے ہوئے چیخ کر بولی۔ وہ لڑکی گھبرا کر چلی گئی اور ارتضیٰ اسے کھینچ کر گاڑی میں لے آیا۔ یہ کیا تھا؟ گاڑی میں بٹھا کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا اس سے پوچھنے کیا تھا؟ اس جھوٹی مکار کی اصلیت لا رہی تھی اور تم خاموش کھڑے تھے میرے سامنے، تو یہ زبان نہیں رکتی، ڈرپوک۔ وہ غصے سے ارتضیٰ کو دیکھتے ہوئے مسلسل بولتی چلی گئی۔ ارتضیٰ اسے دیکھ رہا تھا۔ صبح کو 2 سیکنڈ سمجھنے کہ وہ کس سے لڑائی کر کے آئی ہے، اسے بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ارتضیٰ نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اسے بولا۔ اشال نے اسے دیکھا۔ یعنی تم جان کا ٹکرایا، گھر چلو، ڈیڈ کو بتاتی ہوں، بے شرم۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مزید غصہ ہوتے اسے کہنے لگی۔ ارتضیٰ نے اسے دیکھا، اندر میری سائڈ لے رہی تھی اور اب وہ گاڑی چلاتے ہوئے اسے دیکھ کر بولا، جس پر اشال سامنے دیکھنے لگ گئی۔ خاندان کی عزت بھی بچائی تھی ہوں؟ وہ منہ بسورے اسے جواب دینے لگی اور ارتضیٰ نفی میں سر ہلا گیا۔ اس لڑکی کی باتیں اسے کہاں سمجھ آتی تھیں؟ ناصرہ بیگم، ادینہ بیگم، ناہید بیگم ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ بھابھی ویسے کیا قسمت ہے، پہلی بہو آپ کی اتنی نیک اچھی دنیا سے چلے گی اور دوسری بہو ملی تو بھی کسی کام کی نہیں، اور زبان توبہ۔ ناصرہ بیگم ادینہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ ادینہ بیگم خاموش رہی تھی۔ ناصرہ تم نے یشما کو بھی کم باتیں نہیں سنائی ہیں، ہر بات پر طنز کرتی تھی تم۔ ناہید بیگم فوراً اسے ناصرہ بیگم سے کہنے لگی۔ ادینہ بیگم خاموش سے دونوں کو سن رہی تھی۔ ارے وہ تو کبھی کبھی، مگر حیا ایسی ہوتی ہیں اچھی لڑکیاں، توبہ، کپڑے نہ پہننے کی تمیز، بڑوں سے کس لہجے میں بات کی جاتی ہے وہ اسے نہیں معلوم، پورا دن اولر رہتی ہے، ایسی لڑکیاں کہاں گھر سنبھال سکتی ہیں؟ ناصرہ بیگم کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی۔ حیا جو نیچے کسی گھر سے آ رہی تھی، سیڑھیوں پر رکی تھی، یہ باتیں سنتی خاموشی سے واپس اوپر چلی گئی۔ نور کو سنبھال رہی ہے، اس کا خیال رکھ رہی، اس لیے اسے اس گھر میں لائے تھے ہم۔
ادینہ بیگم نے آپ کی نصرہ بیگم کو جواب دیا۔ ناصر بیگم مسکرا دی، ہاں دیکھ لیجئے گا، اپنی طرح نہ تربیت کی اس کی تو رہنا۔ نصرہ بیگم تنزیہ بولے۔ جب ادینہ بیگم اور نہید بیگم وہاں سے اٹھ کر چلی گئی اور وہ جاتا دیکھنے لگ گئی، صبح حیا کے کمرے میں آئی تو حیا نے اسے دیکھا نور سو رہی تھی۔ حیا فون میں مصروف تھی۔ مجھے لگا تھا آج تم نہیں آؤ گی۔ حیا فون بند کر کے رکھتے کسی اسے دیکھ کر کہنے لگی، سوہا کمرے میں آ گئی، میں کیوں نہیں آتی؟ سوہا اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر پوچھنے لگی۔ حیا نے اسے دیکھا، کیا تم بھی میرے کپڑوں کی وجہ سے مجھے ایک کریکٹر لیس لڑکی سمجھتی ہو؟ حیا نے سوہا کو دیکھتے ہوئے یہ سوال سنجیدگی سے پوچھا۔ سوہا نے اسے دیکھا، مجھے نہیں معلوم کہ ایسے کپڑے پہننے سے لڑکی کریکٹر لیس ہوتی، مگر ہمارے اسلام میں عورت کو خود کو ڈھک کر رکھنا چاہیے۔ ہمارے اسلام میں تو عورت کا ایک بال کسی نامحرم کو نظر نہیں آنا چاہیے، مگر یہ آپ کا اور کہ اللہ کا معاملہ، میں کون ہوتی ہوں اس متعلق کچھ پوچھنے والے؟ وہ چہرے پر مسکرا سے اسے بتانے لگی۔ حیا اسے سن رہی تھی۔ کیا پتہ، میں کہتی ہوں مجھے دین کا اتنا معلوم ہے اور میں اللہ سے بہت محبت کرتی ہوں، ان کے بہت قریب ہوں، لیکن پھر بھی وہ آپ کو زیادہ محبت کرتے ہیں۔ مسکرا کر وہ حیا کو دیکھنے جواب دینے لگی۔ حیا نے نظریں اٹھا کر فوراً سے دیکھا، نہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ حیا نے فوراً سے نفی میں سر ہلا کر جواب دیا۔ اس کے جواب پر سوہا کو افسوس ہوا۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ اللہ اپنے ہر بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ میں آپ کے لیے اللہ سے دعا کروں گی آپ کے دل میں ان کے لیے بہت محبت آ جائے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر بولی۔ حیا بیڈ پر بیٹھی، وہ تمہاری سنیں گے؟ حیا نے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ سوہا اس بات میں ساری لاگ، بے شک میرا خدا دعاؤں کو سننے والا ہے اور جسے چاہے ہدایت دینے والا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے جواب دینے لگے۔ حیا اسے دیکھ رہی تھی، تبھی سوہا کا فون بجا۔ میں چلتی ہوں، مام کو کوئی کام ہوگا، وہ اسے کہتے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ حیا اسے جاتا دیکھ رہی تھی، ہر دن کی طرح آج پھر سوہا کو بہت سی سوچوں میں ڈال گئی تھی، مگر حیا پانی سوچوں کو جھٹا کر اٹھتی، وارڈ روم کی جانب بڑی جینز سلیولیس شرٹ لیتی وہ باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ سب لوگ افطار کر چکے تھے اور ٹی وی لاؤنج میں موجود تھے، تبھی عثمان نے ٹی وی لاؤنج میں قدم رکھا۔ ارے عثمان بیٹا، کیسے ہو؟ ادینہ بیگم کی نظر جیسے ہی عثمان پر گئی مسکرا کر کہنے لگی، جس پر وہ بھی مسکرایا، بالکل ٹھیک، کچھ سامان دیا تھا، حیا کو دینا تھا، وہ جواب دیتے ساتھ ادینہ بیگم کو دیکھ کر بتانے لگے۔ ادینہ بیگم نے اسے بٹھایا، ملازموں سے کہہ کر انہوں نے حیا کو پیغام بھجوایا۔ حیا نیچے آئی اور ہمیشہ کی طرح وہ اب بھی سب کو اپنے کپڑوں سے حیران کر گئی تھی۔ جس طرح وہ عثمان سے آ کر ملی تھی، وہاں موجود ہر فرد کو شرمندگی سی ہوئی تھی، مگر خاموش رہتے۔ حیا اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ عارض جو بھی وہاں آیا تھا نظر سوہا پر گئی جو ٹی ٹرالی لیے کھڑی تھی۔ عثمان اپنی گھٹیا نظریں اس کے وجود پر گاڑے ہوئے تھا، عارض بخوبی نوٹ کر چکا تھا۔ لان میں آؤ، عارض سرد لہجے میں اسے کہتے ساتھ جیب میں ہاتھ ڈالتا چلا گیا۔ سوہا بھی اس کے پیچھے آئی تھی۔ کیا کر رہی تھی وہاں؟ سوہا کے وہاں آتے ہی وہ انتہائی سرد لہجے میں پوچھنے لگا۔ سوہا سہمی، چائے دینے گئی تھی، وہ ڈرتے ہوئے اسے دیکھ کر بتانے لگی، جس پر عارض کی آنکھوں میں سختی آ گئی۔ نوکر مر گئے تھے یا گھر میں صرف ایک تم ہی رہ گئی تھی چائے لانے کے لیے؟ لازم نہیں تھا تمہارا سامنا؟ انتہائی اونچی آواز میں اسے دیکھ کر بولا۔ سوہا کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ میں بس کھڑی تھی، وہ ہمت کرتے اسے جواب دینے لگی، جس پر زیادہ تپ چڑھی تھی۔ جسٹ شٹ اپ، آج کے بعد کسی انجان کے سامنے تم مجھے نظر نہ آنا، فن اسے وہ سرد لہجے میں بولا۔ سوہا خفگی سے اسے دیکھتے وہاں سے چلی گئی تھی اور وہ اسے جاتا دیکھنے لگا۔ وہ باتوں میں مصروف تھے اور عثمان چائے پی رہا تھا اور ہاتھ حیا کے بازو پر تھا۔ ذرا آپ کی نظر اس پر گئی جس کا لباس انتہائی گھٹیا تھا، ہاتھ سے زیادہ ٹائٹ تھا، بلکہ بالکل جسم سے چپکا ہوا، اور سلیو لیس بازو تھے۔ لڑکا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں انتہائی سرخ ہوئی، ماتھے پر بال نمودار ہوئے، غصے سے بھاری بھاری قدم اٹھائے اس کی جانب بڑھا، اس کی کلائی ہاتھ میں تھمتا تیزی سے وہاں سے اسے باہر کی جانب لے گیا۔ حیا کے ساتھ موجود وہاں بیٹھا ہر شخص گھبرا تھا۔ ذرا اسے کمرے میں لتا غصے سے بیڈ پر دھکا دے گیا تھا۔ حیا بس اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ 1 منٹ سے پہلے اپنے کپڑے بدلو، وہ سرخ آنکھ لیے سرد لہجے میں بولا۔ حیا غصے سے اسے دیکھنے لگی اور اٹھ کر اس کے سامنے آئی۔ یہ کیا بدتمیز مسٹر زراب، لڑکیوں سے بات کیسے کرتے ہیں؟ وہ تو دور کی بات، آپ کو تو یہ بھی معلوم نہیں لڑکیوں کو ٹریٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ وہ چہرے پر غصہ سجائے چیخ کر بولے۔ جب اس نے اسے خاموش کروایا تھا اور اس کے بازو پر مضبوط گرفت قائم کی، اپنی جانب کھینچا، آواز نیچے رکھو، اپنا حلیہ دیکھو، کہیں سے تم ایک مسلمان لڑکی لگ رہی ہو، تم جیسی لڑکیوں کے ساتھ ایسے ہی پیش آیا جاتا ہے۔ وہ ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے چہرے کے قریب جھکتا سختی سے بولا۔ اس کی بات سن کر حیا کو مزید تپ چڑھی۔ واٹ یو مین؟ مجھ جیسی لڑکی؟ ہاں، میں نے ایسے کپڑے پہن لیے، ایک لڑکے کے ساتھ بیٹھ گئی، اس کے ساتھ فرینک ہو گئی، تو میں کریکٹر لیس گھٹیا؟ ہم نہیں گھٹیا، آپ۔ وہ غصے سے تپ کر مگر ہلکی آواز میں اسے بولنے لگے۔ جب وہ چیخا تھا، خاموش، آواز اس قدر اونچی تھی حیا سہم کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ تم میری عزت ہو، لوگ تمہیں میری بیوی کے نام سے جانتے ہیں، اور زراب شہر نواز کے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہے کہ میری بیوی اپنے جسم سب کو کھلم کھلا دکھائے، سمجھی؟ وہ انتہائی غصے سے سخت تیور لیے گھراتا اسے خوف میں مبتلا کر گیا تھا۔ حیا
اس کے غصے سے گھبرائی تھی، آنکھیں نم ہوئی تھی۔ ایک سیکنڈ میں کپڑے بدلو حیا۔ وہ انتہائی غصے سے چیختے ساتھ اسے بولتا، جھٹکے سے اسے الگ کر گیا۔ وہ دیوار سے جا لگی۔ ہم کپڑے برے پہنے تو کریکٹر لیس، تو آپ مرد کیا جو صرف لڑکیوں کا استعمال کرنا جانتے ہیں، جنہیں صرف ایک ہی چیز چاہیے ہوتی ہے۔ وہ اسے جاتا دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہنے لگے۔ ضراب جو جا رہا تھا غصے سے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ جسٹ شٹ اپ، اگر استعمال کرنا ہوگا تو تم پر حق رکھتا تھا، چاہتا تو زبردستی کر کے اپنا حق لے سکتا تھا، مگر میں ان لڑکوں میں سے نہیں ہوں جو جسم سے محبت کرے، سمجھی؟ مجھے عورت کی عزت معلوم ہے۔ غصے سے گھبرا کر اسے سرخ آنکھوں سے جواب دیتا، پھر ڈرا کے وہ اپنی جگہ ساخت ہو گئی تھی۔ اب اس کمرے میں باہر نہیں نکلو گی، سمجھی؟ غصے سے اسے کہتے ساتھ دروازہ پٹاخ سے بند کر کے لاک کر گیا۔ حیا جاتا دیکھ رہی تھی۔ عثمان جاج کو تھا، عرض کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ وہ زیادہ غصہ ہو گیا تھا، جبکہ سوا کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ وہ اسے بات کرنے کے لیے اس کے کمرے کی جانب بڑھا، دروازہ ناک کیا۔ سوا دروازہ کھول کر سامنے اسے دیکھ ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے پوچھنے لگی، چائے نہیں بنا کر دی تم نے؟ اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے کہتا اندر آیا۔ سوا نے اسے دیکھا، گھر میں بہت سے ملازم ہیں۔ سوا سنجیدگی سے بغیر اسے جواب دینے لگی۔ عارض نے اسے دیکھا، بیٹھو۔ وہ اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا اور کچھ فاصلے پر خود بھی بیٹھ گیا۔ سوا دیکھو، میں بلا وجہ نہیں ڈانٹا، یوں ہر کسی کے سامنے نہیں آیا جایا کرتے، تمہیں پتہ ہے وہ تمہیں بری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سوا کو دیکھتے ہوئے نرمی سے سمجھانے لگ گیا، جس پر سوا نے فوراً اس کی جانب دیکھا، لیکن میرے تو کپڑے برے نہیں تھے۔ وہ اسے فوراً سے جواب دینے لگی۔ عارض اسے ہی دیکھ رہا تھا، ضرور نہیں کہ کپڑے برے ہوں، کچھ مردوں کی نظر بھی بہت بری ہوتی ہے، کپڑے جیسے مرضی ہوں، میں نے تمہاری بہتری کے لیے ڈانٹا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دینے لگا، جس پر سوا اس کی بات سمجھ گئی۔ کیا واقعی وہ مجھے بہت بری نظر سے دیکھ رہا تھا؟ وہ اسے دیکھ معصومیت سے پوچھنے لگی۔ عارض اس بات میں سر ہلا گیا۔ سوری، وہ سر جھٹک کر شرمندگی سے بولی۔ عارض مسکرایا، کوئی بات نہیں، میرے لیے چائے بنا لاؤ۔ وہ اسے کہتے ساتھ کمرے سے چلا گیا۔ سوا اسے جاتا دیکھ کر کچن کی جانب پڑی۔ ضراب نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ بیڈ پر اسی کپڑوں میں ملبوس بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ وہ فوراً اٹھی، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے۔ حیا اسے آتا دیکھتے ہوئے فوراً سے کہنے لگی۔ ضراب نے اسے دیکھا، بیٹھو۔ وہ اسے بیڈ پر اشارہ کر کے نظریں جھکا کر وارڈ روب کی جانب بڑھا، اور حیا نے اسے دیکھا جو اسے دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ وارڈ روب کھولے تو یشما کے کپڑے اسے ترتیب میں پڑے تھے۔ ضراب نے ایک دوپٹہ نکالا اور اس کی جانب قدم بڑھایا اور اس پر ڈالا۔ حیا اسے دیکھنے لگ گئی۔ حق ہونے کے باوجود وہ اسے ایسے لباس میں نہیں دیکھ رہا تھا۔ ضراب بیڈ کی دوسری سائڈ پر آ کر بیٹھ گیا اور اسے دیکھا، دیکھو حیا، یہ تمہاری مرضی ہے، تم جیسے کپڑے پہنو، لیکن تمہاری مرضی پہلے تھی، اب لوگ تمہیں ملک ضراب کی عزت سے جانتے ہیں۔ اپنے گھر کی ہر لڑکی کو سر پر دوپٹہ رکھنا بولنے والا بیوی کو کہے اور نہ مانے، تم بتاؤ کتنی شرمندگی کی بات ہے۔ وہ سنجیدگی اور نرم لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ حیا نے اسے دیکھا، آپ بھول رہے ہیں، یہ رشتہ صرف نور کے لیے ہوا۔ وہ فوراً اسے یاد دلانے لگے۔ ضراب اس بات میں سر ہلا کے، بالکل مجھے یاد ہے، لیکن تم میری بیوی ہو، تمہارے یا میرے ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے تم پر کوئی روک ٹوک نہیں کی، لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں، میری عزت کے لیے اگر تم اپنے لباس کو بدل لو تو بہتر ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ حیا اسے سن رہی تھی، نظر نور پر جمی ہوئی تھی۔ کپڑے برے ہو یا اچھے، مرد کی نظر گندی ہی رہتی ہے۔ وہ فوراً اسے بتانے لگی اور ضراب نفی میں سر ہلا گیا۔ حیا شاہ تمہاری سوچ ہے، یہ ہمارے اسلام میں لڑکی کو ڈھک کر رہنے کا حکم ہے، خود کو اس قدر ڈھک کر باہر نکلو، مرد بری نظر ڈالتے ہوئے خود شرمندہ ہو۔ امید ہے تم میری بات سمجھو گی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر جواب دینے لگا۔ حیا نے اسے دیکھا، ایک بات مان لو صرف۔ وہ اب بھی نرمی سے بولا اور حیا بغیر کچھ کہے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ ضراب اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں آئی تو ضراب اس کی باتیں سوچنے لگی۔ ایک نظر مرر میں خود کو دیکھا، کپڑے دیکھ اسے واقعی شرمندگی سی ہوئی تھی۔ آج پہلی بار اس نے اپنے لباس پر غور کیا تھا۔ اسے یشما کی اس کے واقعی رشک آیا تھا۔ ضراب مختلف تھا دوسرے مردوں سے، یہ تو جان گئی تھی۔ یشما کی بات اسے بالکل ٹھیک لگی تھی۔ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا، کچھ مردوں کا ساتھ عورت ذات کے لیے بہت حسین ہوتا ہے۔ وہ یہی سب بالکل میں کھڑی سوچ رہی تھی، اور آج اسی شخص کے نصیب میں وہ موجود تھی۔ یہ سب سوچیں اس کے ذہن میں چل رہی تھی اور نظریں باہر کی جانب کی ہوئی تھی۔ سوا حیا جو افطار دینے آئی تھی، نظر اس پر گئی، شلوار اور قمیض پہنے جس کے بازو پورے تھے، بال کھلے ہوئے، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سوا حیران ہوتی، ارے بھابھی آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ سوا مسکرا کر اسے دیکھ کر دل سے تعریف کرنے لگی۔ حیا جو خود کو دیکھ رہی تھی، اس کی آواز میں سر اٹھا کر اسے دیکھا، تمہیں میں اچھی لگ رہی ہوں؟ وہ منہ بنائے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ سوا مسکرا کر اس بات میں سر ہلا کے، خود دیکھیں۔ وہ بیڈ پر ڈش رکھتی اسے مرر کے سامنے لائی۔ حیا نے اپنا عکس شیشے میں دیکھا، وہ واقعی خود کو اچھی لگی تھی۔ اچھا بھابھی میں نماز ادا کروں، آپ افطار کر لیجئے گا۔ وہ اسے کہتے ساتھ چلی گئی اور حیا بھی افطار کرنے میں مصروف ہو گئی۔ سوا مسکرا کر نیچے آئی اور سب کی جانب بڑھ گئی۔ آپ کو پتہ ہے بھابھی نے شلوار قمیض پہنی ہے؟ وہ سب کو دیکھتے ہوئے خوشی سے بتانے لگی۔ جب سب نے اسے دیکھا مگر کہ یقین کسی نے نہیں کیا۔ شلوار قمیض پہن نہ لیں،
इशाल मुँह बसूरे बोली। जब सुहा ने उसे देखा, जब वो नीचे बर्तन रख रही तो देख लेना हूँ। वो मुंह बनाए उसे जवाब देने लगी। नासरा बेगम तंजिया मुस्कुराई। बेटा वो तो ईद के चांद की तरह, जो नीचे तो ना जाने कब आएगी। नासरा बेगम तंजिया से बोले। सुहा खामोश रही थी, तभी हया नीचे आई। सबकी नज़र उस पर गई तो सब वाकई हैरान होते। वो बर्तन रखने लगी। ज़राब इफ्तारी में मसरूफ़ था। अर्ज़ा ने उसे कोहनी मारी और इशारा किया। ज़राब की नज़र हया पर गई और उसे देख वो साकत हो गया था। तुम ट्राउज़र शर्ट में वाकई बहुत हसीन लग रही थी। और यह सबको नज़रअंदाज करके कमरे की जानिब बढ़ गई। वो नमाज अदा करके घर वापस आया। हया के कमरे की जानिब बड़ा। दरवाज़ा ना किया, हया ने खोला। उसके हाथ में मौजूद बॉक्स देख उसने ज़राब को सवालिया नज़रों से देखा। ये क्या? वो उसे देखते हुए परेशानी से पूछने लगी। ज़राब उसे देख रहा था। तुमने मेरी बात मानी, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता था, समझ लो तोहफा है। वो उसे देखते हुए कहने लगा, जिस पर हया ने थामा और बॉक्स खोला। जिसकी पसंदीदा चॉकलेट उसमें मौजूद थी। उसकी आंखों में हैरत छाई। उसने ज़राब की जानिब देखा। आपको कैसे पता? मुझे ये बहुत पसंद है, वो हैरानगी से पूछने लगी। जिस पर ज़राब मुस्कुराया। यशमा जब भी कराची आती थी तो तुम्हारे लिए ये चॉकलेट्स लाजमी लेती थी, तो इस वजह से वो उसे बताने लगा। हया इस बात में सर हिला गई। ज़राब वैसे ही खड़ा रहा। हया ने उसे देखा। अब आप चाहते हैं मैं आपके साथ ये शेयर करूँ? वो उसे खड़ा पाते हुए पूछने लगी। जिस पर वो नफ़ी में सर हिला गया। मैं मीठा नहीं खाता, वो उसे जवाब देने लगा। हया ने नज़रें इधर उधर घुमाई। तभी इतने कड़वे कड़वे रहते हैं। वो बालों में हाथ फेरते हुए हल्की आवाज़ में बुड़बुड़ाने लगी। ज़राब ने उसे देखा। कुछ कहा? वो आईब्रो उचकाए उससे पूछने लगा। हया नफ़ी में सर हिला गई। ज़राब खामोश हो गया और हया ने दरवाज़ा बंद कर दिया। ज़राब को लगा हया ने उसके मुंह पर दरवाज़ा मारा है। वो दरवाज़े को घूरने लगा और कमरे में चल दिया। वो पहली दफ़ा बात करते हुए एक दूसरे से गुस्सा नहीं हुए थे। पसंदीदा सीन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।